بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء کرام، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدایت المجتہد و نہایت المقتصد کا سبق نمبر 65 آج ہم زیر باس لے کے آئیں گے۔ آج کے سبق کا عنوان کتاب النکاح سے الباب الثانی اور الباب الثانی سے الرکن الثالث اور الرکن الثالث کی تفصیل میں سے الفصل الثالث کے حوالے سے ہم گزشتہ اسباق سے یہ جاننے کی اور سیکھنے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج کا سبق جو ہے یہ بھی الفصل الثالث کے متعلقہ ہوگا اور الفصل الثالث کا عنوان ہے موانع رضاعت، یعنی وہ چیزیں جو رضاعت کی وجہ سے جو رشتے حرام ہوتے ہیں ان سے متعلقہ ہے، اور یہ ہمارا سبق جو ہے یہ اسی موضوع پہ، اسی فصل پہ ہمارا 5واں سبق ہے اور یہ 5واں حصہ ہے۔ تو آج کا سبق شروع کرنے سے قبل گزشتہ سبق کا خلاصہ دہرا لیتے ہیں اور یہ جان لیتے ہیں کہ گزشتہ سبق میں ہم نے کیا سیکھنے کی، سمجھنے کی اور جاننے کی کوشش کی۔ گزشتہ سبق میں ہم نے کتاب النکاح سے الباب الثانی سے الرکن الثالث اور الرکن الثالث کی تفصیل میں سے الفصل الثالث کی تفصیل، اور اس میں سے ہم نے مخصوص وقت کے بعد ثبوت رضاعت کا جو مسئلہ ہے اس کے متعلق فقہاء کا اختلاف، سبب اختلاف، اعتراضات جو تھے وہ ہم نے جاننے کی کوشش کی۔ اور مخصوص وقت سے مراد یہاں سے یہ مراد ہے کہ ایک وقت میں ایک بچے نے دودھ پیا اور پھر اس کو دودھ چھڑا دیا گیا، اور چھڑانے کے کچھ عرصہ بعد یعنی جب اس کی غذا کا مکمل طور پہ انحصار ماں کے دودھ کے علاوہ دوسری اور دیگر چیزوں پر تھا، تو اس وقت کسی اور عورت نے اسے دودھ پلا دیا، تو اس کے حوالے سے کیا حکم ہے اس کے متعلقہ ہم نے جو چیزیں ہیں وہ جاننے کی، سیکھنے کی، سمجھنے کی کوشش کی۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ العزیز جو ہم پڑھیں گے اس کا تعلق بھی کتاب النکاح سے الباب الثانی اور الباب الثانی سے الرکن الثالث اور الرکن الثالث کی تفصیل میں سے الفصل الثالث کی تفصیل، اور اس میں سے ہم جو مسئلہ سمجھیں گے وہ ہوگا کہ فطری طریقہ سے ہٹ کر دودھ پینے کا کیا حکم ہے، یعنی بچہ ماں کے سینے سے دودھ نہیں پیتا بلکہ اسے منہ کے ذریعے، حلق کے ذریعے ایک ایسے طریقے سے دودھ پلایا جاتا ہے جو ہے تو حلق کے ذریعے، لیکن وہ طریقہ عام عادتاً مشہور نہیں ہے یا عادتاً وہ طریقہ نہیں ہوتا جسے ہم کہہ سکتے ہیں لدود کہہ لیں یا وجور کہہ لیں۔ اسی طرح سعود بھی اسی میں آتا ہے۔ اس کی جو تفصیلات ہیں وہ آگے انشاءاللہ العزیز ہم جب کتاب کا متن پڑھیں گے تو اس میں دیکھیں گے۔ اور دوسرے نمبر پہ جو آج ہم مسئلہ پڑھیں گے وہ یہ ہے کہ دودھ کے ساتھ اگر کسی چیز کی ملاوٹ ہو تو پھر اس کا کیا حل ہے ملاوٹ کے حوالے سے، یعنی دودھ کے ساتھ پانی ملا دیا جائے یا کوئی بھی اور چیز ملا دی جائے تو اس کا کیا حل ہے، اس کے متعلق جاننے کی کوشش کریں گے۔ آگے ہم اپنے آج کا سبق دیکھتے ہیں۔ آج کے سبق میں سب سے پہلے ہم الرکن الثالث کا تعارف دیکھیں گے۔ الرکن الثالث یہ فی معرفت محل العقد، یعنی عقد کے جو محل ہے اس کے حوالے سے، اور اس میں امام رحمہ اللہ نے بتایا یہ کہ عورت کے حلال ہونے کے دو ہی طریقے ہیں، یا نکاح ہے یا ملک یمین ہے، لیکن یہ دو جو صحیح طریقے ہیں جو شریعت نے درست اور جائز قرار دیے ہیں، ان میں سے بھی پھر کچھ رشتے ایسے ہیں جن سے نکاح نہیں ہو سکتا، اور خدا نخواستہ وہ ملک یمین کی شکل میں آپ کے پاس آ جائیں تو تعلقات زوجیت قائم نہیں ہو سکتے۔ اور وہ موانع جو ہیں یعنی جن کی وجہ سے کسی سے نکاح نہیں ہو سکتا وہ اولاً دو قسموں میں تقسیم کیے گئے، یعنی وہ موانع جو معبدہ ہیں اور کچھ وہ ہیں جو غیر معبدہ ہیں، یعنی کچھ موانع ہمیشہ کے لیے ہیں، کچھ موانع عارضی طور پہ ہیں۔ جو معبدہ ہیں اس کے حوالے سے امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں پھر ہم دو قسموں میں تقسیم کریں گے۔ ایک وہ ہے کہ متفق علیہ، سارے فقہاء کا ان پر اتفاق ہے، اور دوسرے وہ ہے مختلف فی، جس کے بارے میں فقہاء کا کچھ اختلاف۔ ہماری جو گفتگو ہو رہی ہے، جو ہم سبق کے حوالے سے پڑھ رہے ہیں، وہ متفق علیہ کے حوالے سے ہے، جو تین ہے: نسب، سحر اور رضاعت۔ نسب اور سحر کے حوالے سے الحمدللہ ہم بھی تفصیل پڑھ چکے ہیں گزشتہ اسباق میں۔ اب ہمارا جو سبق ہے وہ رضاعت کے حوالے سے ہے، اور رضاعت کے مسائل جو ہے وہ ان اسباق میں ہم سیکھنے کی، سمجھنے کی اور جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ سبق بھی اسی سے متعلقہ، یعنی رضاعت کے جو مسائل ہیں انہی مسائل کے متعلقہ ہے اور اسی کے حوالے سے ہے۔
اور آج انشاءاللہ العزیز ہم اس کے جو مسائل ہیں وہ دیکھنے کی، سمجھنے کی اور جاننے کی کوشش کریں گے۔ اب ہم اپنا آج کا سبق دیکھتے ہیں جی، الفصل الثالث۔ اور الفصل الثالث جو ہے اس میں امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ موانع رضاعت پہ جب گفتگو ہوگی تو اس کو ہم 9 مسائل میں الگ الگ ذکر کریں گے۔ اور آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے الرابعہ، یعنی چوتھا مسئلہ، اور وہ یہ ہے کہ هل يعتبر فيه وصوله برضاع والتقام الثدي او لا يعتبر، کہ دودھ کا حلق تک پہنچنا سینے کے ذریعے ڈائریکٹ یا اس کا کسی اور طریقے سے، اس میں کس چیز کا اعتبار ہوگا؟ پہنچنے کا اعتبار ہوگا یا طریقہ معتادہ یعنی جو عادتاً ایک طریقہ ہے اس کا اعتبار ہوگا؟ یعنی اس میں 2 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 کہ ہم یہ اعتبار کس چیز کا کریں گے کہ دودھ حلق تک پہنچ گیا ہے، یعنی حلق کے ذریعے دودھ معدے تک پہنچ گیا ہے، یا ہم وہ جو دودھ پہنچانے کا طریقہ دیکھیں گے کہ وہ طریقہ جو عادتاً طریقہ ہے اسی کے مطابق ہے یا غیر عادی اور غیر فطری طریقے کے ذریعے کیا گیا، ہم یہ دیکھیں گے۔ اور دوسرا مسئلہ جو آج کے مسئلے میں ہی ہم پڑھیں گے، آج کے سبق میں انشاءاللہ سمجھیں گے، وہ ہوگا الخامسہ کہ هل يعتبر فيه المخالطہ، کیا اس میں کسی ملاوٹ کا اعتبار کیا جائے گا، ام لا يعتبر، یا پھر اس ملاوٹ کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ اگر تو کیا جائے گا تو کس شکل میں ہوگا، اور اگر ملاوٹ کا اعتبار نہیں کیا جائے گا تو پھر اس کا کیا حکم ہوگا، اس کے متعلقہ بھی انشاءاللہ العزیز آج کے سبق میں ہی سیکھنے کی، سمجھنے کی اور جاننے کی کوشش کریں گے۔ آگے اپنا آج کا سبق دیکھتے ہیں جی، وہ سبق ہے المسألۃ الرابعہ، چوتھا مسئلہ، اور امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا، اور جہاں تک بات ہے کیا هل يحرم الوجور واللدود، کیا حرام کرتی ہے الوجور اور اللدود، یہ 2 ٹرمیں ہیں، 2 اصطلاحات ہیں۔ وجور سے مراد یہ ہوتا ہے کہ حلق میں درمیان سے، یعنی منہ کے درمیان سے زبان کو اوپر اٹھا کے زبان کے نیچے سے کسی چیز کا گزار کے دودھ اندر تک پہنچایا جانا۔ بعض یہ چیزیں جو ہیں یہ ایسے علاج اور ایسی طریقہ کار طب میں بعض دفعہ استعمال کیے جاتے ہیں بطور مجبوری بھی اور بطور علاج بھی۔ اور لدود کہتے ہیں کہ زبان کو سائڈ پہ کر کے ایک جانب سے دوائی کو اندر پہنچایا جائے گی، کسی بھی چیز کو اندر پہنچایا جائے، دوائی ہو یا دودھ ہو۔ اسی طرح ایک اور طریقہ ہے جس کا امام رحمہ اللہ نے یہاں پہ نام ذکر نہیں کیا، اور وہ یہ ہے الصعود، یعنی ناک کے ذریعے کسی چیز کو اندر حلق تک یا معدے تک پہنچایا جائے، ناک کے ذریعے، منہ کا استعمال نہ کیا جائے، حلق کے تک پہنچانے کے لیے ناک کا استعمال کیا جائے۔ اسی طرح اگر کوئی زخم ہو تو اس زخم کے ذریعے معدے تک پہنچانے کا کیا حکم ہے، اور دیگر جو اس طرح کے طریقہ حاجات ہے ان میں سے کسی بھی طریقے کو استعمال کرتے ہوئے دودھ کا اندر چلے جانا، معدے تک پہنچ جانا، کیا یہ کام درست ہے یا نہیں درست؟ آگے امام رحمہ اللہ نے خود ہی اس کے متعلق بیان کر دیا کہ وہ بالجملہ مختصراً بات یہ ہے کہ ما یصل الی الحلق، جو دودھ پہنچ جائے حلق تک، من غیر رضاع، بغیر رضاعت کے، رضاعت سے مراد یہاں سے ڈائریکٹ سینے سے دودھ پینا مراد ہے، اس کے بغیر یہ دودھ حلق تک پہنچ جائے، وہ کسی بھی طریقہ سے ہو۔ اس کے حوالے سے فقہاء کا اختلاف بھی ہے، اور انشاءاللہ ہم اختلاف بھی دیکھیں گے، سبب اختلاف بھی جاننے کی کوشش کریں گے۔ فإن مالک، بس امام مالک رحمہ اللہ جو ہے ان کا موقف اس میں یہ ہے کہ یحرم الوجور واللدود، وجور اور لدود چاہے زبان کے نیچے سے ہو یا ایک جانب سے ہو، کوئی بھی شکل ہو، اس سے حرمت ثابت ہو جاتی ہے، رشتے حرام ہو جاتے ہیں۔ وقال عطاء وداود لا يحرم، امام عطاء رحمہ اللہ اور امام داود رحمہ اللہ ان کے نزدیک یہ ہے کہ یہ حرمت کو ثابت نہیں کرتے۔ وسبب اختلافہم، اور ان کا سبب اختلاف جو ہے اس مسئلہ میں وہ یہ ہے کہ هل معتبر وصول اللبن کیفما وصل الى الجوف، کیا معتبر ہے وصول اللبن، دودھ کا پہنچ جانا، کیفما وصل، کیسے بھی وہ پہنچا ہے، الى الجوف، پیٹ تک، او وصوله الى الجهة المعتادہ،
یا پھر اس کا ایک عادی جو عادتاً فطری اور فطرتاً طریقہ مشہور ہے اس طریقے پہ دودھ کا پہنچنا ضروری ہے۔ عزیز طلباء کرام، یہاں پہ فقہا کا جو اختلاف ہے وہ اسی مسئلہ میں ہے کہ دودھ کا انداز کیا ہونا چاہیے حلق تک پہنچنے کا یا پیٹ تک پہنچنے کا۔ تو یہاں پہ شریعت کی جو رہنمائی ہے اس کو بھی سمجھ لیجیے۔ شریعت نے ہمیں جو طریقہ کار اور اس مسئلے کی علت بتلائی ہے وہ یہ ہے، جو حدیث عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم نے گزشتہ اسباق میں پڑھی بھی، وہ یہ ہے کہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ انما الرضاعہ من المجاعہ، رضاعت بھوک کی وجہ سے جو دودھ پیا گیا اس میں۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرضاعہ ما انشز اللحم وانبت العظم، رضاعت وہ ہے جو دودھ پینے کے بعد، یعنی جو دودھ پیا ہے اس کے بعد وہ ہڈیوں کو طاقت پہنچائے اور گوشت کو پروان چڑھائے۔ تو اس میں یہ دونوں چیزیں ہم نے دیکھنی ہے، کیا جب حلق تک دودھ پہنچ گیا یا پیٹ تک پہنچ گیا، وہ چاہے لدود کے ذریعے ہو، وجود کے ذریعے ہو یا صعود کے ذریعے ہو یا کوئی بھی شکل ہو اس کی، اور اس دودھ کے ذریعے ہڈیوں کو پروان چڑھنے کا، مضبوط ہونے کا اور غذا کا سبب بن گیا وہ دودھ، تو پھر حرام ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو فقہا کی ایک جماعت نے کہا کہ وہ ہو جائے گا حرام، حرمت جو ہے وہ ثابت ہو جائے گی اگرچہ وہ فطری طریقہ استعمال نہیں کیا گیا، اور بعض نے کہا کہ حرمت ثابت نہیں ہوگی۔ آگے امام رحمہ اللہ اس مسئلے کا حل بیان کرتے ہیں، یعنی مزید توضیح وہ یہ ہے فمن رأى وصوله على الجهة المعتادة، جس نے خیال کیا وصولہ اس کا پہنچنا علی الجهة المعتادہ ایک عادی اور فطری طریقے کے مطابق، وهو الذي ينطلق عليه اسم الرضاع، اور یہی وہ طریقہ ہے کہ جس میں رضاعت کا نام بولا جا سکتا ہے، تو قال اس نے کہا لا يحرم الوجور ولا اللدود، یہ وجور اور لدود کی وجہ سے یہ حرام نہیں ہوگا، یعنی انہوں نے طریقے کو اہم جانا نہ کہ علت کی طرف دیکھا۔ ومن رآ وصول اللبن الى الجوف، جنہوں نے یہ خیال کیا کہ دودھ پیٹ تک پہنچ چکا ہے، کیفما وصل، وہ کیسے بھی پہنچا ہو، جب دودھ پیٹ تک پہنچ گیا تو وہ لازمی بات اس میں یہ ہے کہ وہ سبب بن چکا ہے خوراک کا، غذا کا، نشوونما کا، گوشت کے پروان چڑھنے کا۔ تو انہوں نے طریقہ کار کو نہیں دیکھا، انہوں نے علت کو دیکھا ہے، کیفما وصل، جیسے بھی پہنچا ہے۔ قال انہوں کا یحرم، تو یہ رشتوں کو حرام کر دے گا، جو رضاعت کے مسائل ہیں ان کو ثابت کر دے گا۔ تو یہی فقہا کا اس مسئلہ میں اختلاف اور سبب اختلاف ہے۔ اب ہم اپنے آج کے سبق کا جو دوسرا مسئلہ ہے وہ دیکھتے ہیں کہ دودھ کے ساتھ کسی چیز کی اگر ملاوٹ ہو تو اس کا کیا حکم ہے۔ المسألۃ الخامسہ، پانچواں مسئلہ، امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا هَلْ مِنْ شَرْطِ اللَّبَنِ الْمُحَرِّمِ اذا وصل الى الحلق ان يكون غیر مخالط لغیرہ، کیا یہ شرط ہے من شرط اللبن المحرم، جو حرام کرنے والا دودھ ہے اس کی شرائط میں سے کیا یہ کوئی شرط ہے کہ اذا وصل الى الحلق، جب وہ حلق تک پہنچے، ان يكون غیر مخالط لغیرہ، کہ وہ کسی بھی چیز کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو، کیا حرام کرنے کے لیے، حرمت کے لیے یہ شرط ہے یا نہیں؟ فإنهم اختلفوا، پس فقہا کا اختلاف ہے، فی ذالک، اس مسئلہ میں، ایضاً اسی طرح کا۔ فقال ابن القاسم، ابن قاسم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اذا استهلك اللبن فی ماء، جب دودھ ہلاک ہو جائے یعنی ختم ہو جائے یا وہ کم پڑ جائے، فی ماء پانی میں، او غیرہ یا اس کے علاوہ میں، ثم سقیہ الطفل، پھر وہ پلا دیا جائے بچے کو، تو پھر لم تقع الحرمت، حرمت واقع نہیں ہوگی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ دودھ تھوڑا ہے اور پانی کی اتنی کثرت ہو گئی کہ پانی کا رنگ اور پانی کے اثرات جو ہیں وہ اس میں غالب آ جائے، تو امام ابن قاسم رحمہ اللہ کے نزدیک اس سے حرمت واقع نہیں ہوگی۔ وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور جو اصحاب احناف ہے ان کا بھی یہی موقف ہے۔ وقال الشافعی وابن حبیب ومطرف، امام شافعی رحمہ اللہ، ابن حبیب، امام مطرف رحمہ اللہ، ابن ماجشون رحمہ اللہ جو اصحاب مالکیہ میں سے ہے، ان کا موقف اس میں یہ ہے تقع بہ الحرمت، اس سے حرمت
واقع ہو جائے گی حرمت، اس سے ثابت ہو جائے گی بمنزلۃ لما لو انفرد اللبن او کان مختلطا، بمنزلۃ اس مرتبے کی کہ اگر لو انفرد اللبن اگر دودھ اکیلا ہوتا یعنی خالص دودھ ہوتا تب بھی، او کان مختلطا یا وہ کسی چیز سے ملا ہو اور اس کی ملاوٹ ایسی ہو کہ لم تذهب عینہ اس کا بذات خود ختم ہونا جو ہے وہ اس سے ثابت نہ ہو۔ اس سے لم تذهب عینہ سے مراد یہ ہے کہ اس دودھ میں اتنی ملاوٹ ہوئی ہو کہ اس پہ دودھ کے اثرات باقی ہو، جس دودھ کو دودھ بولا جا سکے، اس میں کسی بھی چیز کی ملاوٹ ہو جائے دودھ کو دودھ بولا جا سکے تو اس سے حرمت ثابت ہو جائے گی۔ یہ امام شافعی رحمہ اللہ، امام ابن حبیب، امام مطرف، ابن ماجشون اور اصحاب مالکیہ جو ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ جس ملاوٹ اور امیزے پر یا امیزش پر لفظ دودھ کا اطلاق ہو جائے تو اس سے حرمت جو ہے وہ ثابت ہو جائے گی۔ وسبب اختلافہم اور ان کا اختلاف کا جو سبب ہے وہ یہ ہے کہ کیا یبقى للبن حکم الحرمت اذا اختلط بغیرہ، کیا باقی رہتا ہے للبن دودھ کے لیے حکم الحرمتی حرمت کا حکم اذا اختلط بغیرہ جب وہ کسی اور چیز کے ساتھ مل جائے، ام لا یبقى به حکمها یا نہیں باقی رہتا اس کا حکم، کل حالی اس حال کی طرح یعنی اس حالت کی طرح فی النجاستی نجاست کے متعلقہ، اذا خالطت الحلال الطاہر جب وہ حلال اور طاہر چیز کے ساتھ مل جائے، جیسے نجاست تھوڑی سی ہو لیکن وہ حلال اور طاہر چیز کے ساتھ مل جائے اور علم ہو جائے تو وہ ساری کی ساری چیز جو ہے وہ حرام ہو جاتی ہے۔ جیسے ایک مایا گھی ہے یعنی پگھلا ہوا ہے جمع ہوا نہیں ہے، اس میں چوہیا گر جائے سارا گھی حرام ہے جی، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ڈیلنے کا حکم دیا۔ اسی طرح اگر کتا جو ہے وہ کسی برتن میں منہ ڈال دے تو ظاہراً ہمیں کچھ آثار نہ ہی نظر آئے، یعنی اس کے منہ کی گندگی یا کچھ بھی آثار نظر نہ آئے، لیکن کتے نے منہ ڈال دیا تو منہ ڈالنے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چیز کو گرانے کا حکم دے دیا۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا اس کا حکم بھی اس نجاست کی طرح ہے کہ جب وہ حلال اور طاہر چیز کے ساتھ ملتی ہے تو ساری چیزوں کو حرام کر دیتی ہے یا نہیں ہے؟ یعنی اس کو اس انداز سے سمجھ لیں کہ امام رحمہ اللہ نے اس کو تشبیہ دی ہے کہ اگر دودھ کے ساتھ کوئی چیز مل جائے تو کیا وہ چیز کا ملنا نجاست کی طرح ہے جو اس چیز کے اثرات کو ختم کر دیتی ہے، یعنی اس کی پاکی کو ختم کر دیتی ہے۔ اسی طرح اگر دودھ کے ساتھ کوئی چیز مل جائے تو کیا ملی ہوئی چیز نے دودھ کے جو اثرات ہیں وہ ختم کر دی ہیں؟ والاصل المعتبر فی ذلک، جو اس میں اصل اعتبار ہے، اس میں اصل جو چیز سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ انطلاق اسم اللبن علیہ کلمہ، وہ ہے دودھ کا نام، علیہ اس پر، کلماء پانی کی طرح، حل یطہر اذا خالطہ شیء طاہر، کیا اس کو وہ پاک کر دیتا ہے جب اس کے ساتھ کوئی طاہر چیز مل جائے؟ اب امام رحمہ اللہ جو اصل فیصلہ دے رہے ہیں یا ایک راجع موقف بیان کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر دودھ کے ساتھ کوئی چیز مل جائے تو اس میں اصل جو اعتبار والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ انطلاق اسم اللبن علیہ، کیا آیا اس پر دودھ کا اطلاق ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، کیا اس پہ لفظ دودھ بولا جا رہا ہے یا نہیں بولا جا رہا، اس پانی کی طرح کہ اگر پانی میں کوئی خالص چیز مل جائے، خالص سے مراد طاہر چیز، تو کیا اس پہ پانی کا اطلاق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو پانی کا اطلاق تو اس پہ ہوتا ہے۔ تو کیا اسی طرح جب دودھ پہ کے ساتھ ایک حلال اور طاہر چیز ملی ہے تو اس پہ دودھ کا اطلاق ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ اگر تو اطلاق ہو رہا ہے تو پھر اس دودھ سے حرمت جو ہے وہ ثابت ہو جائے گی، اور یہی جمہور فقہا کی رائے ہے اور اسی پہ اکثریت فقہا کا موقف ہے۔ آگے ہم اپنے آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم نے الباب الثانی سے الرکن الثالث اور الرکن الثالث کی تفصیل میں سے جو مسئلہ پڑا وہ یہ تھا کہ فطری طریقہ سے ہٹ کر دودھ پینے کا کیا حکم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دودھ کے ساتھ اگر کسی چیز کو ملا دیا جائے، ملاوٹ ہو جائے تو اس وقت پھر کیا حکم ہوگا، اس کے متعلق جو اختلاف، سبب اختلاف وغیرہ وغیرہ وہ الحمدللہ ہم نے جاننے کی، سمجھنے کی کوشش کی ہے۔
اگلے سبق میں انشاءاللہ العزیز جو ہم پڑھیں گے کتاب النکاح سے الباب الثانی الرکن الثالث کی تفصیل میں سے الفصل الثالث کی تفصیل، اور اس میں سے ایک مسئلہ پڑھیں گے حلق تک رسائی کا مسئلہ، یعنی دودھ کو حلق تک کس اعتبار سے پہنچایا جائے گا۔ یہ ایک الگ طور پہ پھر امام رحمہ اللہ نے مسئلہ ذکر کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آگے ساتھ جو مسئلہ دیکھیں گے وہ ہے لبن الفحل۔ لبن الفحل سے مراد یہ ہے کہ جو عورت دودھ پلا رہی ہے اس کے خامد کو اصطلاحی طور پہ لبن الفحل کہہ دیتے ہیں۔ تو اس کے متعلق جو تفصیلات ہیں وہ انشاءاللہ العزیز ہم آئندہ سبق میں دیکھیں گے۔ اگلے سبق سے پہلے اب یہ سوال حل کریں۔ سوال یہ ہے کہ مخصوص وقت کے بعد ثبوت رضاعت کا کیا حکم ہے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔